نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ سوال بہت زیادہ کثرت سے پوچھا جا رہا ہے اور خاص طور پر KPK سے بہت زیادہ یہ سوال آ رہا ہے کہ یہ ایک ایپ ہے، اس کا نام ہے ITV، اور اس کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک برطانوی نیٹ ورک ہے اور جو ایپ کی شکل میں موجود ہے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ اس میں آمدنی کی جو بنیاد ہے وہ سیکورٹی ڈپازٹ کے بنیاد پر ملتی ہے، یعنی کہ آپ کتنے پیسے جمع کرائیں گے، 3900 جمع کرائیں گے یا جو ہے 18,000 جمع کرائیں گے یا 52,000 جمع کرائیں گے، الگ الگ اس کے لیول ہیں۔ تفصیل جو ہے آپ نیچے کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سوال یہ ہے کہ آیا اس ایپ میں کام کرنا اور اس ایپ کے ذریعے سے جو آمدنی لوگوں کو ملتی ہے یہ شرعاً جائز ہے کہ یا نہیں، شرعاً جائز ہے کہ نہیں، یہ بنیادی سوال ہے جو پوچھا گیا۔ جواب دیکھیں، شریعت میں کسب حلال کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ حلال روزی کا معنی عبادت ہے لیکن حلال طریقے سے ہو۔ حلال روزی کا معنی عبادت ہے لیکن حلال طریقے سے ہو۔ اگر آپ روزی کماتے ہیں اور حلال طریقے سے نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے بلکہ وبال جان ہے، دنیا اور آخرت کا کیا ہے، خسران ہے۔ تو شریعت میں کسب حلال کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ نمبر 1، معاہدہ صاف اور شفاف ہو، اس میں کوئی دھوکہ، فراڈ اور اس طرح کے جو ہے جس میں جھگڑا وغیرہ پایا جاتا ہو، یہ چیزیں نہ ہوں۔ دھوکہ وغیرہ اس میں نہیں پایا جاتا ہو، کام کی نوعیت بالکل واضح ہو اور اس کے بدلے میں معقول اجرت دی جاتی ہو، یعنی کہ کام متعین ہو، معیار متعین ہو، وقت متعین ہو اور اس کے بدلے میں ملنے والی اجرت بھی کیا ہو، متعین ہو۔ ہر چیز واضح ہو تاکہ فراڈ، دھوکہ وغیرہ نہ ہو۔ پہلا اصول، سب سے پہلے اصول کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں، یہ جو ایپ ہے اگر آپ اس میں غور کریں تو اس ایپ میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ کیا ہے، پہلے پیسے دو پھر کام لو۔ یہ جو ضابطہ ہے، پیسے دو پھر کام لو، یہ ضابطہ شریعت کے قوانین کے کیا ہے، خلاف ہے۔ اگر اصل مقصد روزگار اور نوکری دینا ہے تو پہلے پیسے لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بھئی پیسے تو کام کرنے والے کو ملنے چاہیے۔ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک دکاندار کے پاس، کسی کے پاس مزدوری کرتا ہے تو اس آدمی کو اپنے اس کام کے عوض اجرت ملتی ہے، نہ کہ یہ روزانہ صبح کے وقت مالک کو پیسے دیتا ہے اور پھر شام کے وقت پیسے لے جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات یہاں پر خرابی پائی جا رہی ہے کہ یہاں پر ایپ میں پہلے پیسے لیے جا رہے ہیں پھر کام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل کیا ہے، غلط ہے شرعی اعتبار سے، اور یہ جو صورت ہے دھوکے پر مبنی ہے، پہلی خرابی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اس میں جوئے کی شکل پائی جاتی ہے اور کیفیت پائی جاتی ہے، اور وہ اس طرح، یعنی کہ پیسے لگا کر زیادہ کی امید۔ اگر آپ 3900 جمع کراؤ گے تو ایسی صورت میں آپ کو روزانہ 129 روپے ہیں، پتہ نہیں کتنے آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ 18,000 جمع کراؤ گے تو آپ کو پھر پیسے زیادہ ملیں گے۔ اگر آپ 52,000 جمع کراؤ گے تو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو پیسے بھی 500 پتہ نہیں اتنے ملیں گے، یعنی کہ آپ کے جو آمدنی ہے روزانہ کی بنیاد پر وہ بڑھ رہی ہے، وجہ صرف کیا ہے، پیسے لگانا۔ تو یہ تو جوئے کی صورت ہے۔ بھئی جتنے زیادہ پیسے جوئے میں لگاؤ، یا ہارو یا جیتو۔ تو یہ دوسری اس میں خرابی ہے۔ تیسری خرابی اس میں سود نما طریقہ پایا جا رہا ہے۔ پیسے دے کر منافع کی یقینی شکل میں واپسی۔ آپ 3900 لگاؤ، وہ آپ کے سیف ہے اور آپ کو کام بھی دیا جا رہا ہے، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، تو یقینی صورت۔ حالانکہ کام میں جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور فائدے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو مثال کے طور پر سود میں کیا ہوتا ہے، آپ 1,00,000 دو ہمیں اور مہینے کے بعد جو ہے آپ 1,10,000 لو۔ یقینی بات ہے میرے جو 1,00,000 آپ سے لے رہا ہوں وہ ڈوب جائے، چور لے کر جائے، ڈاکو لے کر جائے، اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔
لیکن آپ کو مہینے کے اوپر 1 لاکھ کے ساتھ 10,000 روپے مزید ملیں گے. یہ تو سود نما طریقہ بھی اس میں پایا جا رہا ہے. تو اس میں یہ خرابیاں موجود ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ کام شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں فراڈ، دھوکہ اور جوا وغیرہ کے جو ہے یہ ناجائز چیزوں کی شکلیں موجود ہے. اس وجہ سے یہ ایپ استعمال کرنا اور اس کے ذریعے سے ملنے والی آمدنی اور پیسے حلال نہیں ہے، اس سے بچے. مزید آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جعل سازی پر بھی مبنی ہے. وہ اس طور پر کہ ایسے ویب سائٹ جو ہیں قانونی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایسے ویب سائٹ چند محدود اوقات کے لیے میدان میں لائی جاتی ہے، پھر وہ اس طرح لوگوں کو جان سے دے کر، دھوکے دے کر، فراڈ اور اس میں مبتلا کر کے لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ رقم لے کر راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں. وہ ایپ اور وہ کمپنیاں بند ہو جاتی ہے. ہزاروں کمپنیاں اس طرح موجود ہے، ہمارے سامنے اس کے تفاصیل آئے. کچھ عرصے کے بعد، حالانکہ ہم نے اس پر تفصیلی باتیں بھی کی، جب پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد وہ کمپنی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. اس کی وجہ کیا بنی کہ ان کا مقصود لوگوں کو دھوکہ دینا تھا، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا تھا. شروع میں ان کے جو ہے مقصد حاصل ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ رقم لے کر غائب ہو گئے. جس طرح کے ڈبل شاہ کی صورت میں آپ کے علم میں ہے کہ شروع میں کس طرح لوگوں کو جان سے دیے گئے اور پھر آخر میں ڈبل شاہ میں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. تو یہی کچھ صورتحال اس طرح کے ایپوں میں ہوتی ہے. تو خدارہ اس چیز سے بچے، ہمت سے کام کرے. اور حلال روزی کمانا کیا ہے؟ عبادت ہے، لیکن اس کے لیے حلال طریقے کو بھی جاننا ضروری ہے. اور حلال طریقے کو جان کر اس کے مطابق حلال روزی کمائیں گے تو وہ عبادت ہوگی، ورنہ تو وبال جان ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.